بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو بات چل رہی تھی قرآن پاک کی وحی کے بارے میں۔ تو وحی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں پر بھیجی ہے، نازل کی ہے، جو کہ انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے آیا کرتے تھے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک یہ وحی کا مبارک سلسلہ چلا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم فرما دیا۔ رسالت مآب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر آ کر وحی کا مبارک اور مقدس سلسلہ جو ہوتا ہے یہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو وحی نازل ہونے کے مختلف طریقے ہوا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ پر وحی کس طریقے سے نازل ہوتی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک گھنٹی جیسی ایک مسلسل آواز مجھے سنائی دیتی ہے، جو چاروں طرف سے سنائی دیتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ تسلسل کے ساتھ مسلسل سنائی دیتی رہتی ہے، اور جب وہ ختم ہوتی ہے تو اس آواز میں جو کچھ کہا گیا ہوتا ہے وہ مجھے یاد ہو چکا ہوتا ہے، اور وحی کی یہ صورت جو ہوتی ہے مجھ پر بہت زیادہ مشکل اور پرمشقت ہوتی ہے، بھاری ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پر سوار ہوا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی آمد شروع ہوتی تھی تو اس وحی کے بوجھ کی وجہ سے وہ سواری دبنا شروع ہو جاتی تھی، جھک کر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ وحی کا ایک طریقہ تو یہ تھا۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ سیدنا حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی انسان کی شکل میں آیا کرتے تھے، اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی بتلا دیا کرتے تھے اور بیان کر دیا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ طریقہ وحی کا جو ہے یہ سب سے آسان ہوا کرتا تھا۔ اور عام طور پر جس صحابی کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام، وہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ تھے۔ ان صحابی کی شکل میں عام طور پر حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نازل ہونا اس قدر دشوار ہوتا تھا کہ سخت سردی کے موسم میں میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر پسینے کے آثار نمودار ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسینے میں شرابور ہو جایا کرتے تھے۔ یہاں تک تو بات تھی وحی کے نازل ہونے کے طریقوں کے حوالے سے۔ اب بات کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کتنی مرتبہ ان کی اصل شکل میں دیکھا تھا۔ تو ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دیکھا جب کہ وہ اپنی اصلی حالت میں موجود تھے۔ ان کی اصلی حالت میں دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دکھایا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اصل شکل میں، اصل حالت میں، اصلی جسم کے ساتھ دکھائی دیے۔ دوسرا یہ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آئے، جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے آئے اور معراج کے مقام پر لے کر آئے۔ جب سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، جب وہ یہاں سے لے کر چلے بیت الحرام سے بیت المقدس لے کر گئے، اور وہاں سے پھر آسمانوں کی طرف اور آگے معراج کی طرف۔ اور تیسرا موقع، یہ روایت تھوڑی کمزور ہے، کہا جاتا ہے کہ مکہ مکرمہ کے قریب نبوت کے ابتدائی زمانے میں مقام اجیاد ایک جگہ کا نام ہے، تو اس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل حالت میں دیکھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی۔ ایک موقع وہ تھا جو معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ سے براہ راست ملاقات ہوئی۔
بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی فرشتے اور پردے کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات فرمائی اور نمازوں کا تحفہ دیا اس موقع پر، وغیرہ وغیرہ۔ اور اس کے بعد ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی خواب میں زیارت ہوئی۔ تو یہ سب طریقے تھے وحی کے حاصل ہونے کے، نازل ہونے کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی کے واسطوں کے ساتھ ملاقات کے، اور جو وحی کرنے والی ذات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، ان سے ملاقات کے یہ سارے طریقے تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے۔